بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے نئے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب اکثر میں اپنی ویڈیوز کے اندر یہ حوالہ ضرور دیتا ہوں، یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ بے شک اللہ ہی معجزہ کرنے والی ذات ہے۔ جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بات بھی میں اپنی اکثر ویڈیوز کے اندر کہتا ہوں کہ بے شک اللہ نے زندگی اور موت کے معاملات اور رزق کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ اگر یہ معاملات انسانوں کے ہاتھ میں آ جاتے تو یا تو انسان بھوکے پیاسے مر رہے ہوتے کیونکہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے رہا ہوتا، اور یا پھر بے موت مر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ نے رزق کے معاملات اور زندگی اور موت کے معاملات اللہ کے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ سے کر کیوں رہا ہوں؟ آج میری نظروں کے سامنے ایک خبر گزری۔ سائنس کہتی ہے پریکٹیکلی پاسبل نہیں، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ لوگوں نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس واقعے سے کوئی نظریں نہیں چرا سکتا، لیکن سائنس کی اگر مانی جائے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ ہو نہیں سکتا۔ واقعہ کیا ہے ذرا سنیے جناب۔ ایک طیارہ کابل سے افغانستان سے اڑتا ہے اور نئی دلی بھارت میں جا کے لینڈ کرتا ہے۔ اب جیسے ہی طیارہ لینڈ کر جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ طیارے کو پارکنگ میں لایا جاتا ہے، پیسنجرز اتر جاتے ہیں، اس کے بعد اس میں سے لگیجز نکالے جاتے ہیں، جو لگیج ہوتے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں۔ اچھا، جو سٹاف ہے جب وہ اس طیارے کا لگیج نکال رہا ہوتا ہے تب ان کی نظر طیارے کے ٹائر کی طرف پڑتی ہے۔ وہ ٹائر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مطلب اتر رہا ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید ایئرپورٹ سے کوئی بچہ بھاگ کے ایئر کرافٹ کی طرف یا پلین کی طرف آ گیا ہو۔ وہ جا کے اس کو پکڑتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ تو مطلب ہندی زبان یا جو بھارت کی علاقائی زبان ہے وہ تو نہیں بول رہا ہے، وہ تو افغانی بول رہا ہے، اور دیکھنے سے بھی بچہ افغانی لگتا ہے۔ جو سٹاف ہوتا ہے اس کو اس وقت تک یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب یہ بچہ افغانستان سے بنا ویزا لیے، بنا پاسپورٹ کے، بنا ٹکٹ کے، بنا پیسنجرز کے ساتھ سوار ہو کے یہ طیارے میں ہو کے یہ بھارت پہنچ چکا ہے۔ اور یہ کہاں پر بیٹھ کر آیا ہے؟ جہاں پر ٹائر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جہاز ہوتا ہے تو ٹائر اندر چلے جاتا ہے، وہاں پر یہ بیٹھ کے یہ پورا سفر طے کر کے آیا۔ لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل تو ہے ہی نہیں۔ کیسے پاسبل نہیں ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ ابھی اس بچے نے کیا بتایا یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ پریکٹیکلی اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ جناب جہاز 30,000 35,000 36,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ یہاں پر آکسیجن نہیں ہوتی، مطلب آکسیجن آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے جہاز کے اندر، اور باہر کا ٹیمپریچر اتنا سرد ہوتا ہے کہ وہ -50 ڈگری 55 ڈگری سینٹی گریڈ، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا شدید قسم کا سرد قسم کا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں انسان زندہ رہ نہیں سکتا۔ اب آکسیجن جو ہوتی ہے وہ پلین کے اندر ہوتی ہے، جہاں پر پیسنجرز ہوتے ہیں، جہاں پر کاکپٹ ہوتا ہے، جہاں پر پائلٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ٹائر جہاں پر ہوتا ہے یہاں پر آکسیجن تھوڑی ہوتی۔ اب اس کے ساتھ ہوا کیا یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ لیکن جب اس بچے کو پکڑا گیا، اس سے پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کدھر ہوا، تو اس نے بیان یہ دیا، اس نے کہا کہ جناب مجھے جہازوں کے بارے میں بڑا شوق تھا کہ میں اس پہ جہاز پہ سفر کروں، اور میرے پاس کوئی ٹکٹ ویزا وغیرہ پاسپورٹ تو تھا نہیں، تو میرے لیے آسان حل یہ تھا کہ میں جہاز کے قریب چلا جاؤں اور میں کسی طریقے سے جہاز کے یہ ٹائر کا جو ایریا ہوتا ہے، سیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر جا کے بیٹھ گیا، اور پھر میں یہ سفر 1.5 گھنٹے کا سفر، کابل سے نئی دلی تک کا 1.5 گھنٹے کا سفر میں طے کر کے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور میں نے یہ ایڈونچر کے طور پہ، مطلب اتنے سخت جان قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ایڈونچر کے طور پر یہ کام کیا۔ اچھا، اب آپ ذرا سنیے گا۔ آکسیجن پلین کے اندر صرف پیسنجرز کے لیے ہوتی ہے یا پائلٹس کے لیے ہوتی ہے، یہاں پہ جو ایریا یہاں پر نہیں ہوتی، اور ٹیمپریچر اتنا سرد ہو جاتا ہے کہ -55 یا -50 ڈگری سینٹی گریڈ، یہاں پر انسان کا زندہ رہنا ناممکن۔ جب 10,000 فٹ کی بلندی پر آتا ہے نا، ابھی تو میں 36,000 فٹ کی بلندی کی بات ہی نہیں کر رہا، 10,000 فٹ کی بلندی پر آتا ہے تو آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب جو اس کے انویسٹیگیٹرز ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، یا ان کا ایک خیال ہے، گمان ہے، کیونکہ اب تو گمان کیا جا سکتا ہے نا، واقعہ تو ہو گیا، اب اس سے جھٹلا نہیں سکتے، لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن ہو چکا ہے۔ اب کس طرح سے ہوا ذرا یہ سنیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب یہ جہاز 10,000 فٹ کی بلندی پر گیا ہوگا تو یہاں پر آکسیجن ختم ہونا شروع ہو گئی ہوگی۔ جب انسان کو آکسیجن نہیں ملتی تو وہ فوری طور پر مرتا نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن بہت کم لگتی ہے جسم کے اندر، یعنی آپ ہاتھ پیر موو نہیں کر رہے ہوتے، آپ بات نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ آکسیجن کافی زیادہ تیزی سے انہیل کر رہے ہوتے ہیں، سانس بہت زیادہ تیزی سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ بالکل سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، جب سو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی نارمل ایک سانس چل رہی ہوتی ہے، مطلب آپ کی جسم کے اندر موومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، تو آپ کو سانس کی اتنی زیادہ ضرورت، آکسیجن کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب یہ بچہ بے ہوش ہو گیا ہوگا، اور سردی کا ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ بھائی یہ سردی کیسے برداشت کر کے، لیکن کیونکہ افغانستان کے اندر موسم بہت زیادہ سخت ہوتا ہے،
یوزلی لوگ اس طرح کی سردیوں سے امیون ہو جاتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے، یا وہ جس طرح کی زندگی وہاں پر گزار رہے ہوتے ہیں وہاں پر سردی مطلب موسم کی سختی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب اس نے سردی برداشت کر لی ہوگی، جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ شلوار قمیض پہنا ہوا ایک بچہ -50 ڈگری سینٹی گریڈ میں سردی برداشت کر جائے 1.5 گھنٹے تک، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا۔ -50 ڈگری، ہاتھ پیر جم جاتے ہیں انسان کے بھائی، خون جم جاتا ہے، لیکن وہ کیونکہ بے ہوش ہو گیا ہوگا، پھر جیسی جہاز نیچے کی طرف اترا ہوگا اس کو آکسیجن ملی ہوگی، وہ جاگا ہوگا، اٹھا ہوگا، اور اس کے بعد وہ نیچے نکل کر آ گیا ہوگا۔ اب یہ واقعہ ہوا مطلب ایویشن کی تاریخ کا حیرت انگیز کر دینے والا واقعہ ہے، مطلب چونکا دینے والا واقعہ ہوا ہے، اور یہ غالباً شاید 2 دن پرانی خبر ہے، اور اس واقعے کے بعد ہر کوئی مطلب یہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے، پوری دنیا اس پر بات کری ہے کہ یہ ہو کیسے گیا یار۔ ایک بچہ ایک تو اس جگہ پر آ کے بیٹھ گیا، وہاں پہ اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی، کمفرٹ نہیں ہوتا، آپ کو ذرا سی بھی ٹربولنس ہوتی ہے تو آپ فوراً اپنا سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں نا، وہاں پہ تو سیٹ بیلٹ لگانے کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اور جب جہاز اوپر جاتا ہے نا، جب ٹائر استعمال ہوتے ہیں اوپر تو ٹائر کافی زیادہ گرم ہو چکا ہوتا ہے، اس میں اس کی ہیٹ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی جا کے آپ روکیں گے، آپ ٹائر کو ہاتھ لگائیں، ٹائر گرم ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے انجن گرم ہو رہا ہوتا ہے ایسے ٹائر گرم ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ جہاز تقریباً 500 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار یا تقریباً 800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگتا ہے، اس کے بعد یہ ہوا میں اڑتا ہے، تو آپ سوچئے ٹائر کس قدر کس شدت کے ساتھ گرم ہوگا۔ لیکن یہ تمام چیزیں تو آپ گمان کر سکتے ہیں، 2+2 4 کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت الگ ہے۔ اللہ نے جس کی زندگی رکھی ہے وہ رکھی ہے، مطلب ایسے ایک نہیں ہزاروں قسم کے واقعات ہیں جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، خدا کی، اوپر والے کی، اور کوئی معجزہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں کر سکتا۔ اور واقعی میں یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جہاں پر انسان سروائیو نہیں کر سکتا، جہاں پر آکسیجن نہیں ہے، جہاں پر سردی کافی زیادہ ہے، وہاں پر جا کے انسان نہ صرف 1.5 گھنٹے تک سروائیو کیا، اور ایک بچہ مطلب اس کی امیونٹی تھوڑی کم ہوتی ہے، بڑوں کی زیادہ امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ابھی اب پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اس کو تحقیقات کی جائیں گی کہ یہ واقعی میں جو اسٹوری بیان کر رہا ہے یہ سچ بھی ہے، یہ واقعی میں اس کو پلانٹ کیا گیا۔ اب وہ دیگر اسٹوری سے میں نے آپ کو وہ اسپیکٹ بتایا ہے کہ حیرت انگیز کر دینے والا، اب اس کے بعد جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ تو خیر اس کے بعد ہی چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی۔ لیکن آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پرانا چینل سلمان مرزا آفیشل، کچھ مشکلات کی وجہ سے میں اس پر ویڈیوز نہیں ڈال رہا ہوں، اس چینل پر کافی زیادہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس لیے میں نے نیا چینل بنایا، اور آپ کی محبت آپ کا پیار مجھے بہت ملا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کافی زیادہ سبسکرائبرز حاصل کر لیے ہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ سبسکرائبرز کی تعداد مزید بڑھے گی، اس لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، سلمان مرزا اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنے ہو تو کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کر دیجیے گا، یا انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکیں، کوئی بھی خبر آپ شیئر کرنا چاہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔